پاکستان نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیوں کے امریکی فیصلے کو بدقسمتی اور متعصبانہ قرار دے دیا۔ امریکی اقدام پر پاکستان کا اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ پاکستان اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ لوگوں کی مقدس امانت ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں تجارتی اداروں کی اسی طرح کی فہرستیں بغیر کسی ثبوت کے محض شکوک و شبہات پر مبنی تھی۔ پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے 4 پاکستانی کمپنیوں پر میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت کاری کا الزام لگایا تھا۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 11 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ٹانک میں 7، دتا خیل اور محمد ایجنسی میں 2 خوارج مارے گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کچھ بھی کر لیں NRO نہیں ملے گا، وفاقی وزیر اطلاعات نے اطلاع دے دی۔ عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا فتنہ السیاست اپنی پرتشدد کارروائیوں کی پرزور ناکامی کے بعد ایک اور ملک مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے۔ جس نے سول نافرمانی کی بچگانہ خواہش پوری کرنی ہے کر لے، لیکن NRO پھر بھی نہیں ملے گا۔ کسی دباؤ کے بغیر ایوان کو چلانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 18ویں اسپیکرز کانفرنس سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خطاب۔ اسپیکر کی ذمہ داری ہے اپوزیشن اور حکومت کو یکساں وقت دے۔ اجلاس میں مستقبل میں بہتر انداز میں ایوان چلانے کی تجاویز زیر غور آئیں گی۔ بانی PTI کو ATC عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ بانی PTI کو ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جسمانی ریمانڈ میں ویڈیو لنک پر عدالت پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نان فائلرز کے لیے مزید پابندیوں کا فیصلہ۔ محصولات ترمیمی بل میں کمشنر کو اہم اختیارات منتقل۔ کمشنر کسی بھی نان فائلر کا بینک اکاؤنٹ کھولنے سے روک سکے گا۔ نان فائلرز کی غیر منقولہ جائیداد کے انتقال پر بھی پابندی ہوگی۔ کاروباری مقام کو سیل کرنے، منقولہ جائیداد کی ضبطگی کا اختیار چیف کمشنر کو حاصل ہوگا۔ نان فائلرز 800 cc سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکیں گے۔ رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور ٹریکٹر کے خریدار مستثنیٰ ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے محصولات بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری۔ 100 انڈیکس میں 631 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس کی 1,10,439 پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک پہ امریکی ڈالر 3 پیسے سستا، قیمت 278 روپے 20 پیسے ہو گئی۔ قاہرہ میں D8 کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات۔ شہباز شریف نے پرابوو سوبیانتو کو صدر کا عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے بات چیت پر تیار ہیں۔ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بانی تحریک انصاف نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ ملک کی ترقی کے لیے مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ ارکان پارلیمنٹ پر دباؤ اور چھاپوں کے خلاف ایوان میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ بانی PTI سمیت تمام سیاسی اسیروں کو فوری رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ علماء کو آپس میں لڑانے والے مخالفین ناکام ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ کے طلباء سے خطاب۔ کہا مدارس بل کے خلاف موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔
آج مدارس پر مشکل ضرور ہے لیکن اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اتحادی تنظیمات مدارس دینیا میں ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے کہ ہمارے درمیان تفریق کون ڈال رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی بڑھ گئی، پنجاب کے بالائی اضلاع میں موسم سرد، درجہ حرارت میں مزید کمی، جنوبی پنجاب میں شدید دھند کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گردنواہ میں بھی سردی کی لہر، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد، اسکردو، زیارت -7، کلات -6، ہنزا، گلگت، دالبدین میں پارہ -5 ڈگری ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ گجرات میں پنجاب پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات اسمگلرز کے خلاف پولیس مقابلے میں اشتہاری ملزم فیجی، اس کا بھتیجا اور 2 ساتھی مارے گئے۔ منشیات اسمگلر فیصل فیجی 3 روز قبل ایلیٹ فورس کے جوان طارق عزیز کی شہادت میں ملوث تھا۔ ملزم پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ 12 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا۔ روشن مستقبل کے خواب سمندر کی نظر، یونان کے بعد تیونس میں بھی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 20 افراد ہلاک، 5 کو بچا لیا گیا۔ کوسٹ گارڈز حکام کے مطابق افریقہ سے تعلق رکھنے والے 20 تارکین وطن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ مزید لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ کشتی صفاقس شہر کے ساحل کے قریب ڈوبی۔ ممبئی کے قریب بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ مسافر کشتی سے ٹکرا گئی، 13 افراد ہلاک، مرنے والوں میں بھارتی بحریہ کے 3 اہلکار شامل۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران بچائے جانے والے افراد میں سے 4 کی حالت نازک۔ بھارتی بحریہ کی کارکردگی کا معیار مسلسل نیچے گر رہا ہے۔ بھارتی بحریہ کے غیر پیشہ ورانہ رویے کے باعث حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کی مسلم دشمنی ختم نہ ہوئی، بھارتی ریاست اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے بریانی کا حصول مشکل میں پڑ گیا۔ بی جے پی کی رہنما سنیتا شرما کا واضح اعلان، کہتی ہیں کسی بھی ہندو علاقے میں مسلمان کو بریانی کی دکان نہیں دی جائے گی۔ رام گنگا بہار کے علاقے سے سب مسلمانوں کو دکانیں خالی کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بی جے پی رہنما کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ جار مزاج اسرائیل کی جارحیت نہ رک سکی، غازہ، دیر البلاح، رفح سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں، مزید 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 45,100 سے تجاوز کر گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس غازہ پٹی سے صہیونی فورسز کے انخلاء اور مکمل جنگ بندی کی شرائط سے دستبردار ہو گئی۔ حماس بیمار، عمر رسیدہ اور خواتین فوجی یرغمالیوں کی رہائی پر رضامند۔ شام میں اسرائیلی فوج نے گولان کے بعد کوہ ہرمن پر بھی قبضہ جما لیا۔ نیتن یاہو کہتے ہیں صہیونی فورسز اسرائیل کی سیکیورٹی یقینی بنانے تک جبل الشیخ کی چوٹی پر ہی رہیں گی۔ پی سی بی گورننگ بورڈ کا اہم اجلاس، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے صدارت کی۔ محسن نقوی نے بورڈ کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گورننگ بورڈ کو قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی تعمیر نو پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ گورننگ بورڈ کے اراکین نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہر طرح کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان کے اصولی موقف کو ہر کسی نے سراہا ہے۔ آئی سی سی کی ونڈر رینکنگ میں بابر اعظم پہلی پوزیشن پر براجمان، بالرز میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا، شاہین آفریدی کا دوسرا نمبر، آل راؤنڈرز میں افغانستان کے محمد نبی سر فہرست، T20 بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کا پہلا نمبر، ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین T20 کے نمبر 1 بالر بن گئے۔ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں انگلینڈ کے جو روٹ نمبر 1 بیٹر، بالرز میں بھارت کے جسپریت بمراہ سر فہرست، آل راؤنڈر میں انڈیا کے رویندر جڈیجا کی پہلی پوزیشن۔